حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس محبت کے ساتھ اور جس ضرورت کے ساتھ اپنی امت کو اس کا پابند کیا اور فرمایا انشدکم اللہ اہل بیتی ثلاثا. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ سرکار نے 3 دفعہ قسم دے کر اپنی امت کو بتایا کہ میں اللہ کی قسم تمہیں دیتا ہوں کہ میری اولاد کے حقوق کو جانو اور ان کی اہمیت کو جانو. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ بھی آخر میں ذکر فرمایا کہ انی تارکم ما ان اخذتم به لم تضلوا کتاب اللہ و عترتی. فرمایا میں تم میں یہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر تم اس کے ساتھ جڑ گئے تو تمہیں کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکے گی. فرمایا کتاب اللہ و عترتی, ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اولاد, سبحان اللہ, میری عترت. یعنی کتاب اللہ سے تمہیں شریعت مطالعہ, احکام دین اور عقائد ملیں گے, اور وہ عقائد اور احکام کو خدا جب قبول کرے گا جب میری اولاد سے محبت ہو. واہ واہ واہ, ان دونوں کو جوڑ دیا. اور پھر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں ذکر فرمایا جو ایک سنجیدہ شخص کے لیے, آخرت سے ڈرنے والے کے لیے, حساب و کتاب سے خوف رکھنے والے کے لیے بہت تجسس اور بڑی اہمیت کی وہ بات ہے. فرمایا فانظروا, پس اب غور کر لینا, میں نے تمہیں بتا دیا میری اولاد کا کیا مقام ہے, میں نے تمہیں بتا دیا قرآن کا کیا مقام. فانظروا کیف تخلفون فیہما, پس اب غور کرنا کہ میرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیا کرو گے. اللہ اکبر, ان کے حقوق کے ساتھ کیا کرو گے, اللہ اکبر, ان کے معاملات کے ساتھ کیا کرو گے. غور کرنا, محض جواز کے چکر میں کرتے گزر جاؤ, لیکن غور کرنا. فانظروا کیف تخلفون فیہما, تو غور کرنا اس بات کی طرف کہ تم ان کے بعد کیا کرو گے. تو قاضی اعظم علیہ رحمت نے ان تمام احادیث کو جمع کرنے کے بعد حافظ صاحب ایک بڑا خوبصورت عنوان بنایا, اور انہوں نے فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے 3 حقوق ہیں. اب اس کو ہم جمع کر دیتے ہیں, کنکلوڈ کرتے ہیں. اور سارے وہ دلائل جو ایک سمندر کے مانند ہیں حضرات اہل بیت کے لیے, قاضی اعظم علیہ رحمت کی قبر پر اللہ کروڑ رحمت اتارے, انہوں نے اس کو درجہ بندی کر دی. فرمایا یہ 3 درجوں میں تقسیم ہے. فرمایا معرفت اہل بیت, اور پھر ارشاد فرمایا معرفت اہل بیت, فرمایا اس کے ساتھ ولایت اہل بیت, اور اس کے بعد فرمایا حب اہل بیت. یعنی معرفت آل محمد, حب آل محمد اور ولایت آل محمد.